ارادت کا معنی حضور سیدی غوث العظم نے جو بیان کیا ہے وہ ہے ترک ما علیہ العادہ. عادتاً انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، ایک ہوتی عادت، ایک ہوتی عبادت، دونوں میں فرق ہے. عادتاً انسان نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور عبادتاً انسان سو بھی سکتا ہے. اس بات کو سمجھیں، بعض اوقات سونا عبادت بن جاتا ہے اور بعض اوقات نماز عادت بن جاتی ہے. حضور سیدی غوث العظم فرما رہے ہیں عادتاً جو کچھ کرتا ہے وہ چھوڑ دے، اس کو ارادت کہتے ہیں. اور فرماتے ہیں نہوز القلب فی طلب الحق سبحانہ تعالی و ترک ما سواہ. عبادت یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرے تو اس کے دل میں اپنے مالک کے سوا کچھ بھی نہ ہو، اس کے دل کے اندر اپنے مالک کی رضا کے سوا کچھ بھی نہ ہو، ہر شے کو چھوڑ چکا ہو. ہم بہت جلد اپنے آپ کو مرید بھی کہلانا شروع کر دیتے ہیں اور بہت جلد شیخ اور پیر بھی بن جاتے ہیں. تو فرمایا کہ فَإِذَا تَرَكَ الْعَبْدُ الْعَادَةَ هِيَ حُظُوظُ الدُّنْيَا وَالْأُخْرَى. اللہ کے سوا خواہ جنت کا طالب ہی کیوں نہ ہو، دنیا اور آخرت میں جو کچھ بھی ہے خدا کے سوا، اللہ کے سوا، اس میں کسی ایک کی طلب بھی اس کے ذہن میں ہے تو وہ عادت ہے، عبادت نہیں ہے. حضور سیدی غوث العظم جتنے بڑے ہیں آپ کی باتیں بھی اتنی بڑی ہیں. اور یہ جاننا اور سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور طمع چھوڑ دیتا ہے اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے پیش نظر اپنے رب کی رضا ہے، فَتَجَرَّدَتْ حِينَئِذٍ إِرَادَتُهُ. پھر وہ ہر شے سے خالی ہو کر اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ارادہ کیا ہے. یعنی یہاں آ کے پھر وہ ارادے والا بن جاتا ہے.